الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 25 شوال المکرم 1440 ہجری 18 جون 2020 عیسوی یوم الخمیس جمعرات کا دن تھرسڈے بزرگوں کے واقعات کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چند باتیں آپ کے حالات سے میں نے پیش کی. آپ کی خلافت کے بارے میں بھی چند باتیں آپ نے سماعت فرمائی کہ آپ کی خلافت کی دلیل جو تھی ایک حدیث پاک میں نے پیش کی تھی کہ وہ صحابیہ آئیں اور سرکار نے فرمایا میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا. اب ایک بڑی ہی مشہور حدیث پاک ہے اور اس سے ہمارے علماء اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض میں مبتلا ہوئے، یعنی آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت جب قریب آیا، آپ کافی یعنی بخار اور کمزوری آپ کو رہی. اب کافی اس میں مسائل ثابت کرنے تھے، ضروری تھا. یہ حدیث پاک جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں اس میں اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کئی کتابوں کے حوالے دیے ہیں انہوں نے. جلد اول صفحہ نمبر 15 پر یہ حدیث پاک انہوں نے لکھی ہے، والیوم 1 پیج نمبر 15. اپنی اسناد جو اسناد ہے، جو سند ہے، اس کو لکھنے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے حجر اقدس میں آرام فرما رہے تھے، یعنی کہ جو کمزوری کا جو دور تھا، صحابہ آپ کے گرد جمع ہیں اور آپ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی شریف جہاں آج آپ کا روضہ اقدس ہے، وہی سرکار کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا. حضور وہیں پر آرام فرما رہے تھے اس وقت میں، اور مسجد نبوی شریف بالکل لگی ہوئی ہے. ایسے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، نماز کا وقت ہو گیا. اذان دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان سننے کے بعد صحابہ سے ارشاد فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، وہ نماز پڑھا دے، لوگوں کی نماز کی امامت کرے. یہ دو روایتیں اس بارے میں، ہو سکتا ہے اسی وقت یا ہو سکتا ہے اس کے بعد. یا اسی وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چہیتی بیٹی ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے والد کو نماز پڑھانے کا حکم نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، وہ رقیق القلب ہے، ان کا دل بہت نرم ہے، وہ آپ کی جگہ خالی دیکھ کر نماز نہیں پڑھیں گے، رونا شروع کر دیں گے، نماز پڑھا نہیں پائیں گے. کسی اور صحابی کو آپ حکم فرما دیں. میرے سرکار ناراض ہو گئے، غضب میں آ گئے، غصے سے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ نماز پڑھائے. اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تم وہی ہو جو یوسف کے زمانے کی عورتیں جو تھیں ویسے ہی ہو تم لوگ. یعنی کہ سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. بھی اس کی تشریح کی طرف نہیں جاتا ہوں میں، یہ کیوں فرمایا، یعنی ناراض ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتوں نے جو تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ہوئے سب کو پتہ ہے.
यहाँ पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से माज़अल्लाह कोई आपकी बेइज्जती मुराद नहीं थी, माज़अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त, सरकार का अपना गज़ब ज़ाहिर करना था, अपना गुस्सा। फरमाया कि अबू बकर को ही बुलाओ, वही नमाज पढ़ाएंगे, वही मेरी जगह पर नमाज पढ़ाएंगे। एक रिवायत तो ये है, और जो रिवायत, ये भी रिवायत इस किताब में भी लिखी है, अल मुख्तार में मनाक़िबिल अख़यार में भी ये रिवायत मौजूद है। इसके अगले सफ़हे पर ही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी सुन लीजिए, मुर्री अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को बुला के वो लोगों को नमाज पढ़ा दे, इमामत करे। 2 मरतबा फरमाया, एक बार 2-3, अबू बकर को बुलाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जैसे ही कहा कि वो रक़ीक़ुल क़ल्ब रोएंगे, नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, सरकार ने जोर दे करके अबू बकर को ही बुलाओ, वही नमाज पढ़ाएंगे। ये रिवायत है। और दूसरी जो मैं ऊपर जो रिवायत पढ़ रहा था उसमें यह है कि जब हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर को बुलाओ, नमाज पढ़ा दें, साहबी कहते हैं हम बाहर गए, मस्जिद में अबू बकर मौजूद नहीं थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर मौजूद नहीं थे। वजूहात होंगी, सबसे बड़ी वजह तो ये कि हुजूर का दीदार नहीं हो रहा था, आप तड़प रहे होंगे, या किसी काम से आप उस वक्त मस्जिद में मौजूद नहीं थे, कहीं गए हुए थे। नमाज का वक्त हो रहा था और मस्जिद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। तमाम सहाबा ने आपसे कहा कि उमर आप नमाज पढ़ा दीजिए। हुजूर ने फरमाया था अबू बकर को बुलाओ, अबू बकर नमाज पढ़ाए। साहबा ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह दिया कि आप नमाज पढ़ा दीजिए। आप खड़े हो गए, जैसे ही आपने तकबीर कही, नमाज शुरू की, यहाँ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आवाज़ को पहचान लिया। हज़रत उमर की आवाज़ जो थी बहुत बुलंद आवाज़ थी। यहाँ किताब में भी इस हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं कि आपकी आवाज़ जो थी तो बहुत बुलंद थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही आवाज़ को सुना कि उमर नमाज पढ़ा रहे, हुजूर गज़ब में आ गए, यानी इरशाद फरमाया बुलंद आवाज़ से, ला ला ला। ये रिवायत 3 मरतबा, नहीं नहीं नहीं, उमर नमाज नहीं पढ़ाएंगे। फरमाया कि अबू बकर के होते हुए ये अल्फाज है, लियुसल्ला बिन्नास इब्न अबी क़हाफ़ा, ये नहीं हो सकता, लियुसल्ली बिन्नास इब्न अबी क़हाफ़ा, कि अबू बकर के होते हुए, अबू कहाफ़ा आपके वालिद का नाम है, तो इब्न नहीं, अबू कहाफ़ा के बेटे यानी हज़रत अबू बकर के होते हुए कोई और नमाज नहीं पढ़ाएगा, उसी को बुलाओ, वही नमाज पढ़ाए, वही नमाज पढ़ाए। और एक ऊपर इसी हदीस के बारे में दूसरे अल्फाज इस तरीके से कि आपने बिल्कुल फरमाया नहीं ये मत करो, इस बात से अल्लाह और मोमिनीन राजी नहीं होंगे, इस बात से यक़बल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, यक़बल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, अल्लाह और मुसलमान इस बात से राजी नहीं है। यानी राजी से मतलब ये नहीं कि गलत काम हो रहा है, इसकी वजूहात आएंगी। बताया, मैं अर्ज करता हूँ कि ये अल्फाज क्यों, इतना सख्त हुक्म क्यों दिया आपने, कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सहाबी है, और फरमाया नहीं, ये क्यों फरमाया आपने, अल्लाह और मुसलमान इस बात से राजी नहीं होंगे। इसी किताब के हाशिए में नीचे फिट नोट जो है उस पर पूरी तफसील दी है, इसकी तशरीह की है उन्होंने कि इस बात। अच्छा, फिर ये भी है कि हुजूर ने जब इतनी ताकीद फरमाई, सहाबी गए फौरन ढूंढ ढांड कर अबू बकर को लेकर आए मस्जिद में। हज़रत उमर नमाज पढ़ा चुके थे, पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो नमाज फिर से पढ़ाई। अब मुझे चंद बातें यहाँ पर जो इस किताब में भी लिखी हैं वही मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नमाज तो किसी के भी पीछे, मोमिन जो है, मोमिन के पीछे नमाज हो जाती है, ईमान वाले के पीछे नमाज हो जाएगी, कोई इसमें गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं। और फिर मोमिन कैसा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा, हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब कि जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल दे, ऐसे सहाबी,
وہ نماز پڑھا رہے ہیں, میرے آقا منع کرے کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو, ان کو نماز پڑھانے مت دو, ابو بکر کو بلا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے نہیں تھا, یہ اتنی تاکید جو تھی یہ صرف نماز کے لیے نہیں, نماز تو کسی بھی صحابی کے پیچھے ہو جاتی, نماز تو کوئی بھی صحابی پڑھاتے نماز ہو جاتی, لیکن یہ تاکید جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے, یہ اس لیے تاکید کی ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ اے میرے صحابیوں, میری امتیوں, یہ جان لو کہ دین کے معاملے میں سب سے بڑا عمل جو ہے, سب سے بڑا رکن جو ہے ایمان کے بعد وہ نماز ہے. تو میں نماز کے لیے, سب سے بڑے رکن کے لیے, سب سے اہم رکن کے لیے ابو بکر کو حکم دے رہا ہوں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر میں نماز کے لیے ابو بکر کو امام بنا رہا ہوں, امامت ابو بکر کو دے رہا ہوں, تو خلافت بھی تم ابو بکر کو ہی دینا, میری نیابت بھی ابو بکر کو ہی دینا. ابو بکر سے مرتبے میں کوئی بڑا نہیں, ابو بکر کا مقام بہت افضل ہے, سب سے بڑھ کر ابو بکر ہیں, تو میرے بعد ابو بکر ہی میرے خلیفہ ہوں گے. تو یہ جو سختی, یہ تاکید جو میرے آقا نے کی, نماز سے روکنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ نے یہ تاکید کی کہ خلافت کے حقدار ابو بکر ہیں. کہ ہم تمام ہمارے اہل سنت علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کا امام بنا کر یہ پیغام دے دیا کہ اب نماز کے امام ابو بکر ہیں, تو تمہاری دنیاوی معاملات, دینی معاملات, ہر معاملے کے امام, خلیفہ جو ہیں وہ ابو بکر ہی ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہی باتیں یہاں پر اس کتاب میں بھی موجود ہیں, جس کو میں نے سمجھ لیجئے اس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تمام باتیں یہی لکھی کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی, عمر فاروق کے پیچھے ہو جاتی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کسی بھی صحابی کے پیچھے ہوتی, پر سرکار نے روکا, اور روک کر یہ ظاہر فرما دیا کہ امامت کا حقدار جس طریقے سے ابو بکر ہے, اسی طریقے سے خلافت کا حقدار بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے فرمایا اللہ عز و جل اور مسلمان اس سے راضی نہیں ہوں گے, یعنی خلافت کسی اور کو دی جائے, یہ اللہ اور اس مسلمانوں کو پسند نہیں آئے گا, اللہ کو بھی پسند نہیں آئے گا. کہ یہاں صرف نماز کے لیے نہیں فرمایا, یہ خلافت کے لیے فرمایا تھا. تو آپ کی خلافت الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے. یہ جو کہتے ہیں غصب کیا, اہل تشیع شیعہ جو ہیں یہ بہت اس پر اعتراض کرتے ہیں, بہت بالکل لان تان گالیاں تک بکتے ہیں الامان والحفیظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ کافر تک کہہ دیتے ہیں. تو اللہ ہمیں ایسے برے عقیدوں سے محفوظ فرمائے. تو یہاں پر یہ ثابت ہے کہ یہ آپ کی خلافت جو ہے یہ حضور کی حدیث پاک کے مطابق ہی ہے, حضور کے حکم کے مطابق ہی ہے. کتابوں میں تقریباً 17 نمازیں آپ نے پڑھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علالت کے دوران, 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں. ایک واقعہ تو یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ افاقہ, کچھ طبیعت ٹھیک لگنے لگی, اچھی لگ رہی ہے, حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جماعت میں شامل ہونے کے لیے, ایک طرف حضرت علی ہے اور ایک طرف اور ایک دوسرے صحابی, ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے. صحابہ نے محسوس کیا سرکار آ رہے ہیں, صحابہ بالکل مچل گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں, اب حضور نماز پڑھائیں گے, ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اتنے دنوں کے بعد سرکار آ رہے ہیں, باہر نماز پڑھائیں گے. بالکل صحابہ مچل گئے. یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی یاد میں ایسے مگن ہے کہ آپ کو ہوش ہی نہیں, خبر ہی نہیں کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں, بالکل گم ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ بالکل بے چین کہ ابوبکر یعنی نماز میں بول نہیں سکتے, مچل رہے ہیں, کوئی ہاتھ مار رہا ہے اپنے ہاتھ پر, کوئی یعنی آوازیں کر رہے ہیں کہ ابوبکر ہوش میں آئیے, دیکھیے کون آ رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں, آپ ہٹیے, اب امامت اب آپ کی نہیں چلے گی, اب حضور کی چلے گی, اب حضور آ رہے ہیں, آپ ہٹیے اپنی جگہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہیں, صحابہ آپ کو نماز کے اس مشغولیت سے باہر لانے کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کون آ رہا ہے, سرکار آ رہے ہیں, اب آپ پیچھے ہٹیے. اور یہی وہ آواز شور, مطلب جو ہاتھ وغیرہ مار رہے تھے صحابہ اپنے ہاتھ پر, تو آپ نے اس مشغولیت سے اللہ کی یاد سے تھوڑا باہر آئے اور دیکھا سرکار آ رہے ہیں, تو
فوراً آپ بھی پیچھے ہٹ گئے امامت سے, حالت نماز میں پیچھے ہٹے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اشارے سے روکا, آگے بڑھایا, آپ نماز پڑھو, پھر آپ پھر پیچھے ہٹ گئے. حضور نے پھر روک کر آگے بڑھایا, آپ پھر پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹ گئے کہ جماعت میں شامل ہو گئے, سرکار وہیں پر بیٹھ گئے. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضور بیٹھ کر امامت کر رہے تھے, حضور ابو بکر کی امامت کر رہے تھے, اور ابو بکر جو ہے وہ پوری جماعت کی امامت کر رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کا, یعنی یہ تو میں نے بہت شارٹ میں کہی آپ کی خدمت میں عرض کر, یہ رونے لگے تھے. حضور نے نماز کے بعد پوچھا کہ ابو بکر جب تیرا رسول تجھے آگے بڑھا رہا تو آگے کیوں نہیں بڑھا؟ روتے روتے عرض کرتے ہیں, رونے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آپ کو نماز پڑھا سکے, آپ کی امامت کر سکے. اللہ اکبر. صحابی تو نبی سے برابری کا دعویٰ نہ کریں, اور آج کے یہ امتی, یہ اپنے آپ کو امتی کہنے والے نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ابو بکر صدیق تو نہ کہیں کہ میں نبی کے برابر ہوں, نبی کے جیسا ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ آج کل کے چند کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو نبی کی برابری, نبی ہمارے جیسے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ منافقین سے دور رہیے, محبت والوں کے ساتھ رہیے, انشاءاللہ بیڑا پار ہے دونوں جہان میں. کتاب میں لکھ کر چلے گئے, لکھ دیا کہ نماز میں نبی کا خیال آنا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوبنے سے بھی بدتر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اب پوچھے کیوں نماز میں کیوں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے؟ تو کہیں گے کہ نماز میں تو صرف اللہ عز و جل کی تعظیم کرنی چاہیے. اب اگر حضور کا یا کسی اور بزرگ کا خیال ہے تو ان کی تعظیم ساتھ میں آ جائے گی, تو تعظیم اللہ کے سوا کسی اور کی آ گئی تو شرک ہو گیا. ابھی آپ بھی بولیں گے ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے, یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کی ہی تعظیم, اللہ کی عظمت کرنی چاہیے, کہ کسی اور کی عظمت کرنے سے شرک ہو جائے گا. تو اس کا جواب میں اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یاد خداوندی میں, اللہ کی یاد میں مشغول ہیں, نماز میں لگے ہوئے ہیں, پر صحابہ کرام آپ کو اس مشغولیت سے باہر لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ کہ دیکھو حضور آ رہے ہیں, سرکار تشریف لا رہے ہیں, اب تم پر واجب ہے کہ ان کی تعظیم کرو, نماز کی امامت سے ہٹو, ان کو امامت کرنے دو. یہاں پتہ چلا کہ نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنا نہیں, اس خیال کو لانا, جان بوجھ کر نماز میں حضور کا خیال لانا, یہ صحابہ کی سنت ہے. اگر خیال نہیں آئے تو خیال لانا ضروری ہے. حضور کے خیال کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. ارے کیسے ہوگی؟ حضور کی تعظیم کے بغیر نماز. اچھا خیال لایا نہیں کہ نماز میں تعظیم بھی سکھائی جا رہی ہے کہ تعظیم کرو, حضور آ رہے ہیں, ہٹو, نماز امامت سے ہٹ جاؤ, حضور کی تعظیم کرو, حضور آگے, اب وہ نماز پڑھائیں. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ گندے عقیدوں سے دور رہیے, یہ صحابہ کے عقیدے پر آ جائیے. ان غلط عقیدے والوں سے دور رہیے, ان سے ہٹنے کی بچنے کی دعائیں کیجیے. بہت الگ الگ فطروں سے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آئیں گے, نئی نئی باتیں پیش کریں گے. تو یہاں پر پتہ چلا کہ حالت نماز میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنا, بلکہ خیال کو اپنے ذہن میں لانا, کسی کے ذہن میں سرکار کی تعظیم کو ڈالنا, یہ صحابہ کی سنت ہے حالت نماز میں. اور صحابی نے تعظیم کر کے دکھائی, حالت نماز میں پیچھے ہٹ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے, میری اوقات نہیں کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں. یہ حضور کی تعظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سرکار کی تعظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیے. اب اس پر پھر وہی, ارے یہ ضعیف حدیث ہے, ارے ضعیف ہے, سند ضعیف ہے, حدیث ہے یا نہیں وہ بات کرو. اگر اور سند کا ضعف بھی دور ہوتا ہے, سب میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا ہے کہ الگ الگ سند ہو, مختلف روایات ہوں تو سند مضبوط ہو جاتی ہے. اگر ضعف ہے بھی تو وہ بھی دور ہوتا ہے, اور اگر ضعف ہے تو بھی سند میں ہے. حدیث تو ہے نا, موضوع تو نہیں ہے نا, گڑھی ہوئی حدیث تو نہیں ہے. سرکار کی تعظیم ہوئی تو فوراً سانپ لوٹنے لگتے ہیں دلوں پر. تو ایسے بد عقیدوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس کی حبیب کے صدقے تو پھر. تو یہاں پر یہ چند باتیں عرض کر دی ہیں میں نے. خلافت کے تعلق سے بھی آپ کی ثابت ہوا کہ آپ کی خلافت جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ہے, حضور کے فرمان کے مطابق ہے, صحابہ کے اجماع کے مطابق ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا
کہ حضور کی تعظیم کرنا حالت نماز میں، عین حالت نماز میں، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضور کا خیال لانا، اور خیال آئے گا کیسے نہیں، جب تحیات میں بیٹھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو یہ تعظیم کر رہا ہے کہ بے ادبی کر کے سلام کر رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جیسے تم کہتے ہو تعظیم کے تو شرک ہو جائے گا، تو اب یہ تم سلام جو پڑھتے ہو حضور پر، تو یہ تعظیم کے ساتھ پڑھتے ہو کہ بے ادبی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ پڑھتے ہو، معاذ اللہ۔ وہاں تعظیم اگر تمہارے قول کے مطابق تعظیم کرنا شرک ہے، تو یہاں پر بے ادبی کرنا تو کفر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے خیال کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، اور حضور کا خیال تعظیم کے ساتھ ہی کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ تو اللہ ہمیں مومن بنائے رکھے، مومنوں کے ساتھ رکھے، ایمان والوں کے ساتھ رکھے، صحابہ کے عقیدے پر رکھے، صحابہ کے طریقے پر رکھے، اور ہمیں ہمارے ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کرتے رہیں۔